السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج ہم ایسے نبی کے بارے میں بات کریں گے جنہیں سچا نبی کہا گیا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی، جو ہر قسم کی زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے دین الہی کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ سیاست اور شہری زندگی کے طریقوں کی تعلیم بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑے سلائی کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ بے حد غور و فکر کرنے والے پیغمبر تھے، جنہوں نے اپنی عقل و حکمت سے اسلحہ بھی ایجاد کیا اور ناپ تول کے طریقے بھی لوگوں کو سکھائے۔ انہوں نے اپنی امت کو یہ پیشن گوئی بھی کی کہ ان کی طرح بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے، جو سب کے سب پاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو رائج کریں گے۔ وہ قدرے غصے والے پیغمبر بھی تھے۔ ان سچے اور عقل و ذہانت والے پیغمبر کا نام ادریس علیہ السلام تھا۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے: پورا قد و قامت، خوبصورت، خوبرو، گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فطر و حوض کے رشتے میں سخت غضبناک تھے۔ ادریس علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل ان پر وحی نازل ہوئی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسرین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے، اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کیں اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا اور پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا اور دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کی زبردست لڑائی ہوئی۔ آخرکار حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر سورہ مریم میں آیت نمبر 56 سے 57 میں ارشاد فرمایا: ترجمہ: اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کریں، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے۔ ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مورخین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ وہ روایت یہ ہے: ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مفہوم ہے۔ حضرت کہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں، شاہد اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو،
ان کے پاس فرشتوں میں سے ایک دوست فرشتہ آیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ وہ نیچے آ رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے وہاں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اسی کے متعلق فرمان خداوندی ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ حدیث بیان کی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ ملک الموت اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کی عمر ابھی کتنی باقی ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا کہ تو نے ایسے شخص کے متعلق پوچھا ہے جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، قبض ہو چکی تھی اور اس کو کچھ علم نہ تھا۔ یہ روایت اسرائیلیت میں سے ہے اور اس کے بعض حصوں میں نکارت بھی ہے، یعنی وہ منکر ہے۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر دی گئی۔ انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر، فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے۔ بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک توحید پر قائم رہے۔ ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ قواعد و ضوابط اور قوانین واضح کیے، وہ زمانے کے تمام مکتبہ ہائے فکر کے لیے قبول تھے۔ کرۂ ارض پر موجود آبادی کو انتظام و انصرام کی غرض سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر فرمایا اور اس جغرافیائی تقسیم کی بنا پر قواعد کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو شریعت پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پرستش کے لائق وہی ہستی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ نیک اعمال اور سکون آشنا زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے منفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شرعی احکام پر غور و فکر کے ساتھ عمل درآمد سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ آرام سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایام بیض کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ شہروں کا جال بچھایا اور کاروبار کے لیے مارکیٹیں بنوائیں، کھیل کود کے میدان بنوائے اور مکانات بنائے اور دوسری عمارتوں کو نقشے کے مطابق بنوانے کی پلاننگ کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے علم و عمل کے اعتبار سے بنی نوع انسان کو 3 طبقات میں تقسیم کیا: علماء، بادشاہ، رعیت۔ حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ علماء کرام کو پہلا اور بلند درجہ دیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ
بادشاہ رعایا کے معاملات میں جواب دہ ہیں۔ بادشاہ کو دوسرے درجے پر رکھا گیا کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کا جواب دہ ہے۔ رعایا چونکہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کی گئی، لیکن یہ طبقات نسل و خاندانی امتیاز کے لحاظ سے نہیں تھے۔ روایت کی جاتی ہے کہ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ فتح مندی کی علامت ہے۔ کمر سے باندھنے والے پٹکے پر یہ تحریر تھا کہ حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں مخفی ہیں اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے۔ نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے تھے اس پر درج ذیل جملے تحریر تھے: سعادت مند وہ ہے جو اپنے نگرانی کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے انسان کے شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، شہری زندگی اور بود و باد کے تمدنی طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر ایک فرقے اور جماعت سے طلباء جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلباء قابل اور ماہرین بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کو مدنی اصول پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طالب علموں کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم شامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے علم نجوم و حکمت کی ابتدا اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اور ان کی ترتیب، کواکب اور ان کے جمع و تفریق کے نکات اور ان کی باہم کشش کے رموز و آثار کی تعلیم دی اور ان کو علم و حساب کا عالم بنایا، اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا علم نہ ہوتا تو انسانی فطرت کی رسائی وہاں تک نہ ہوتی۔ انہوں نے مختلف گروہوں کے لیے ان کے مناسب قوانین مقرر فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بیان کردہ حکمت اور ان کے علوم کو سامنے رکھ کر تفکر کیا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت خالق اپنے بندوں کو ایسا علم عطا کیا کہ ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہو گئیں۔ آدم زاد ان صلاحیتوں کے استعمال سے جا سکتا ہے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے مخلوق پر عرصہ حیات بھی تنگ کر سکتا ہے۔ صلاحیتوں کے استعمال سے سامنے آنے والی تخلیق طرز فکر کی عکاسی کرتی ہے۔ انبیاء کرام جس طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں، جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے۔ کسی بھی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت قائم ہے۔ تو یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اینڈ میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔